رفت ذکر مصطفیٰ ہے، نہیں کسی کا مقام ایسا جو بعد ذکر خدا ہے افضل ہے، ذکر خیر الانام ایسا در نبی پر یہ عمر بیتے ہو، مجھ پہ لطف دوام ایسا در نبی پہ یہ عمر بیتے ہو، مجھ پہ لطف دوام ایسا مدینے والے کہے مقامی ہو، ان کے در پر قیام ایسا مدینے والے کہے مقامی ہو، ان کے در پر قیام ایسا لبوں پہ نام نبی جب آیا، گریز پاک حادثوں کو پایا، لبوں پہ نام نبی جب آیا، گریز پاک حادثوں کو پایا، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا۔ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا۔ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا۔ حسین قرآن کے ہیں وہ قاری جو نوکے نیزہ پہ بھی یہ بولے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حسین قرآن کے ہیں وہ قاری جو نوکے نیزہ پہ بھی یہ بولے کہ سوا خدا کے نہ سر جھکانا، سوا خدا کے نہ سر جھکانا، دیا جہاں کو پیام ایسا، کتنے عقلوں خرد کے دعوے سب ان کی گردے سفر میں گم ہے، جتنی عقلوں خرد کے دعوے سب ان کی گردے سفر میں گم ہے، کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا، کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا۔ کہ نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسول یہ بولے، سبحان اللہ۔ نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسول یہ بولے کہ نماز ہو تو نماز ایسی
نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، نماز اقصا میں یہ پڑھائی تو انبیاء و رسول یہ بولے کہ نماز ہو تو نماز ایسی، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں خالق اپنے نبی پہ قربان ہے جن کا خلق عظیم قرآن، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میں خالق اپنے نبی پہ قربان ہے جن کا خلق عظیم قرآن، سلامتی کی جو ہے ضمانت وہ لے کے آئے نظام، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو ہے ضمانت وہ لے کے آئے نظام ایسا ایسا، یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے نہیں کسی کا مقام ایسا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یوسف میمن صاحب شاعر کون ہے؟ کیا خالد محمود صاحب، استاد خالد محمود خالد خالد، محمود، واہ ہمارے واہ، استاد ہیں۔ کیا بات ہمارے ہے، استاد ہیں۔ اتنا خوبصورت کلام ایک عرصے کے بعد یہ سننے کو کوئی ملا۔ سلیقہ ہے ثنا آرزو کا؟ خوانی کا جی جو لکھی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی نہیں کی لکھی ہوئی وہی ہے۔ اچھا واہ، لیکن یہ ان کی میرا خیال ہے نعت پہلی دفعہ ہاں، یہ آپ پڑھ- استاد خالد محمود صاحب۔ بہت منفرد ہے، خوبصورت، بہت اور بہت منفرد۔ شکریہ اتنا بہت خوبصورت شکریہ۔ کلام جزاک ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا۔ ایک مہربانی۔ بریک کے لیے رک رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ سے مل رہے ہیں۔ خوش آمدید، رمضان عشق ہے سری ٹرانسمیشن، اور اس میں ہم بات کر رہے ہیں آج تقویٰ کی، اور ایک سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں ہم داتا صاحب کے نام سے جانتے ہیں، لاہور میں داتا کی نگری کے نام سے جانتے ہیں لاہور کو، ان کا ایک بڑا خوبصورت سا کال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ حقیقی تقویٰ یہ ہے کہ جو کچھ تیرے دل کے اندر ہے، اگر تو اس کو ایک کھلے برتن میں رکھ کر بازار کا چکر لگائے تو ان میں ایک چیز بھی ایسی نہ ہو جس کو ظاہر کرنے سے تجھے شرم آئے۔ سو یہ ان کی ڈیفینیشن ہے تقویٰ۔ سو یہ وہ اولیاء اللہ، یہ وہ لوگ جو کہ معرفت کے درجات پہ فائز ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو انہوں نے ہمیں بتایا۔ اچھا، اگر اجازت دیں تو ایک اور سوال میں چونکہ آیت مبارکہ کو سمجھنا چاہتی ہوں، آپ لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عطا کیا ہے فہم دین کا، یہ ایک اور تم نیکی اور تقویٰ میں تعاون کرو، گناہ اور تعدی میں تعاون نہ کرو، سورۃ المائدہ۔ جی ہاں بالکل۔ اب اس حکم کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے۔ دیکھیں، بڑی اہم بات قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ برائی کے کاموں سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص چوری کرتا ہے اور دوسرا بھی اس کے ساتھ شامل، تیسرا بھی اس کے شامل، ایک گروہ بنا لیتے ہیں، تو یہ آپ برائی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک شخص وہ ہے کہ جو معاشرے کی بگاڑ کے لیے کوئی چیز فروخت کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ برائی کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو ضرر پہنچا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسری صورت ہے نیکی کے کام۔ نیکی کے کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم راہ سے اگر کوئی پتھر بھی ہٹا دیتے ہو تو یہ بھی نیکی کے کاموں میں تعاون ہے۔ اگر کوئی تمہیں ملتا ہے تو مجھے سلام کرتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ اگر کوئی تم کسی جگہ پر کوئی پلانٹ یا کوئی پودا لگا دیتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر تم کسی کا کانٹا نکال دیتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اسلام نے یہ بنیادی تعلیم دی ہے۔ نیکی کام یہ نہیں کہ آپ چلہ کشی کریں اور آپ بہت ایکسٹریم پہ چلے جائیں، وہی نیکی نہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں تلاش کرنی چاہیے،
اور وہی نیکیاں ہیں دراصل جو انسان کو آہستہ آہستہ بڑی نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے اور تقوی کی منازل طے کرتی ہے. علامہ صاحب یہی آپ کے سامنے رکھوں گی کہ تعاون کرو نیکی اور تقوی میں، نیکی اور تقوی میں تعاون کرو، گناہ اور تعدی میں تعاون نہ کرو.